السلام علیکم۔ پہلے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں ہم نے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی اور ان کے ابتدائی فوجی سفر کے بارے میں جانا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ابتدائی زندگی ان کی کیسی تھی اور وہ اتنے قابل سپہ سالار کیسے بنے۔ پھر آگے کے ایپیسوڈ سے ہم ناول کی کہانیوں سے آگے بڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر عظیم سپہ سالار کی زندگی میں ایک ایسا استاد ضرور ہوتا ہے جو اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ شخصیت سلطان نور الدین محمود زنگی تھے۔ 12ویں صدی کا دور تھا۔ اسلام دنیا مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ہر علاقے کا اپنا حکمران تھا اور افسوس کی بات یہ تھی کہ مسلمان اکثر آپس کے اختلافات میں الجھے رہتے تھے۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر صلیبی فوجیں شام اور بیت المقدس کے کئی علاقوں پر قبضہ جما چکی تھی۔ لیکن اسی مشکل وقت میں شام سے ایک ایسا حکمران ابھر کر سامنے آیا جس کا نام تھا سلطان نور الدین محمود زنگی۔ نور الدین صرف تلوار کے زور سے حکومت کرنے والا بادشاہ نہیں تھا۔ ان کی پہچان، ان کا انصاف، ان کی دینداری اور ان کی دور اندیشی تھی۔ وہ ہر فیصلہ اللہ کے خوف اور عوام کی بھلائی کے سامنے رکھ کر کرتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا خواب تھا کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ اس دور میں صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے چچا اسد الدین شیرخو نور الدین زنگی کے سب سے قابل اور وفادار سپہ سالاروں میں شامل تھے۔ صلاح الدین بچپن سے ہی ان بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے نور الدین کے قریب آئے۔ جب بھی دربار لگتا، صلاح الدین خاموشی سے بیٹھ کر نور الدین کے فیصلے سنتے۔ وہ دیکھتے کہ کس طرح ایک حکمران صرف جنگ نہیں جیتتا بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتتا ہے۔ نور الدین زنگی کا ایک اصول تھا، اگر حکمران انصاف کرے تو اس کی فوج اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ صلاح الدین کے دل میں اترتے چلے گئے۔ نور الدین نے مدرسے بنوائے، مسجدوں کی تعمیر کروائی اور علم کا فروغ کیا۔ ان کا یقین تھا کہ صرف طاقت سے سلطنت مضبوط نہیں ہوتی بلکہ علم، انصاف اور اخلاق بھی اس کی بنیاد ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ان تمام باتوں کو صرف سنتے نہیں تھے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ انہوں نے سیکھا کہ ایک قائد کا اصلی امتحان جنگ کے میدان سے پہلے اس کے کردار میں ہوتا ہے۔ نوجوان صلاح الدین نے گھوڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور فوجی نظام کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی تربیت کا سب سے اہم حصہ تھا صبر، تواضع اور اللہ پر بھروسہ۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ صلاح الدین اپنی کم عمری میں زیادہ مشہور سپاہی نہیں تھے۔ وہ شور شرابہ پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ شاید اس وقت کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ یہی خاموش نوجوان آگے چل کر اسلامی تاریخ کا سب سے مشہور سپہ سالار بنے گا۔ نور الدین زنگی اکثر اپنے قریبی افراد سے مشورہ کرتے اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے۔ صلاح الدین ان مجلسوں سے قیادت کا وہ درس حاصل کر رہا تھا جو کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہر دن ان کا تجربہ بڑھتا گیا۔ ہر مہم سے پہلے وہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے، ہر فیصلے کے پیچھے حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ دھیرے دھیرے نور الدین کو بھی احساس ہونے لگا کہ یہ نوجوان عام سپاہی نہیں ہے۔ اس دوران مصر کی سیاسی صورتحال بہت خراب ہونے لگی۔ فاطمی خلافت کمزور پڑ چکی تھی، اندرونی سازشیں بڑھ رہی تھیں اور صلیبی فوجیں موقع دیکھ کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ نور الدین زنگی اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مصر صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تو شام اور بیت المقدس کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار اسد الدین شیرخو کو مصر کی طرف ایک اہم فوجی مہم پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اسی مہم کے لیے ایک اور نام چنا گیا، صلاح الدین ایوبی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ اب تک وہ ایک سیکھنے والے نوجوان تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اصلی میدان جنگ میں اپنی ہمت، اپنی سوچ اور اپنی قیادت کا ثبوت دیں۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ مصر کا یہ سفر ان کی تقدیر ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی تاریخ بدلنے والا ہے۔
لیکن مصر پہنچنے کے بعد ایسا کیا ہوا جس نے صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کے سب سے عظیم قیدوں میں شامل کر دیا؟ مصر اس وقت نام کے لیے فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا، جبکہ صلاح الدین نور الدین زنگی کے وفادار تھے۔ انہیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا تھا تاکہ ملک میں فساد پیدا نہ ہو۔ چند سالوں تک صلاح الدین نے صبر اور حکمت کے ساتھ حکومت چلائی۔ انہوں نے جلد بازی سے بچ کر پہلے ارادوں کو مضبوط کیا، فوج کو تیار کیا اور عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ پھر 1171 میں ایک بہت اہم تاریخی تبدیلی ہوئی۔ فاطمی خلافت کا دور ختم ہوا اور مصر میں عباسی خلیفہ کے نام کا کتبہ دیا گیا۔ اس تبدیلی کے ساتھ مصر سیاسی طور پر نور الدین زنگی کے اثر کے قریب آ گیا۔ تاریخ میں اس واقعہ کو صلاح الدین کے سیاسی سفر کا ایک اہم موڑ مانا جاتا ہے۔ اب صلاح الدین صرف ایک وزیر نہیں رہے تھے، وہ مصر کے اصل قائد بن چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی طاقت کو فخر کا ذریعہ نہیں بنایا۔ روایت کے مطابق وہ سادگی پسند تھے، اکثر عام کے مسائل سنتے، علماء سے مشورہ کرتے اور اپنے فیصلوں میں انصاف کو اہمیت دیتے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ صرف مصر کو مضبوط بنانا کافی نہیں، جب تک شام، جزیرہ اور دوسرے مسلمان علاقے متحد نہیں ہوں گے، بیت المقدس کو آزاد کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنی توجہ ایک نئے مقصد کی طرف موڑ دی: مسلمان حکمران کو قریب لانا، فوج کو اور مضبوط بنانا اور اس فیصلہ کن دن کی تیاری کرنا جب صلیبی فوجوں کا سامنا کھلے میدان میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی کو اپنے سب سے عزیز رہنما سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا تھا۔ نور الدین کی وفات کے بعد اسلامی دنیا میں پھر سے سیاسی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کیا صلاح الدین اس مشکل وقت میں مسلمانوں کو ایک کر پائیں گے، اور کیا وہ بیت المقدس کی آزادی کے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکیں گے؟ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آگے کی کہانی ناول کے ذریعے جانیں گے، جہاں ہم ساری داستان تفصیل سے جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیسے آزاد کرایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔